وقت آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی آپ کو اب چاہنے لگ گئے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والے ٹھیک ہے، ان کا اب چرچا ہونے جا رہا ہے کہ ان کو این او سی بھی جاری کیا جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان میں یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے ماحول میں لوگ بٹ جاتے ہیں. ایک ہم لوگ ہوتے ہیں جو کسی پرابلم کو انجوائے نہیں کر سکتے. ذمہ داری کے ساتھ ہماری پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس پر کیا رائے قائم کریں، اس کو کس طرح حل کریں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس صورتحال کو انجوائے کرتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں کم از کم اس بات سے متاثر نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے مقصد کو دیکھنا ہے، کاز کو دیکھنا ہے، عوام کی خواہشات کو دیکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، آئین کو تحفظ دینا ہے، پارلیمنٹ کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ اور فوج کے اپنے دائرۂ کار کو تحفظ دینا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے طاقتور ہوں اور اپنے دائرۂ کار میں کام کریں. دیکھیے جلسے سے میرا کیا سروکار ہے میرا. آپ نے انسانی حقوق کی بات کی اور آئینی حقوق کی بات کی، بنیادی حقوق کی بات کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کا شہری ہے جو اپنے بنیادی حقوق سے تقریباً محروم ہو کے رہ گیا ہے، اس کے اندر مہنگائی ہے، آئی ٹی پیس کا ایک ایشو ہے، مسلم ہے، تو کیا پارلیمان میں اس وقت کی کوئی آواز بلند ہونی چاہیے یا اس کے لیے بھی کوئی آپ میکینزم بنا رہے ہیں تاکہ عوام بھی کیا اچھا ہوتا کہ پارلیمان یہ کردار ادا کرتی جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہے جس میں عوام کی خدمت کم اور طاقتوروں کی خدمت زیادہ. 2018 کے الیکشن کے بعد سر آپ اپوزیشن میں تھے، اب پھر آپ اپوزیشن میں تھے. اس وقت سر پی ڈی ایم کی صورت میں آپ نے حکومت آپ کی توسط سے آپ اس میں لیڈ کر رہے تھے تو حکومت بن گئی اور ساتھ چلے گئے. ابھی سر آپ اس وقت بھی اپوزیشن میں ہیں، کیا سر آپ دیکھتے ہیں ٹارگیٹ کیا ہے سر، اس کو آپ کیسے؟ ایک تو آپ بنیادی مسئلے کی طرف جائیں گے کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. ہم اس اسمبلی کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، ہم اس حکومت کو عوام کا نمائندہ نہیں کہتے، اور فوری طور پر ہم دوبارہ عام انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا بنیادی اصول جی، اور اس پر ہم قائم ہیں، اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ میری پارٹی یہ طے کر چکی ہے کہ ہر چند کے ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، جیسے 2018 میں ہم نے نہیں کیا تھا، تاہم پارلیمانی رول جو ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں گے. پارلیمانی رول سے اگر ہم بالکل ہٹ جاتے ہیں تو پھر معاشرے میں کیا اس سے اثرات ہوتے ہیں، وہ منفی اثرات بہت زیادہ ہوں گے. تو ہم اپنے پارلیمانی رول کو بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنا موقف بھی زندہ رکھیں گے. بڑے افسوس کے ساتھ دوستوں نے سوال بھی کیا تھا کہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو گئی. ایک طرف ملک میں یقیناً آئینی بحران ہے، آپ نے بڑا کردار ادا کیا، اس کو بچایا، لیکن یہ جو دہشت گردی کی فضا ہے اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہونا ہوگا؟ پہلے میں کوئی سامنے آ چکا ہے، لیکن سخت اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو اگر پبلک کی طرف سے مطالبہ آتا ہے، چاہے وہ کے پی میں ہے چاہے وہ بلوچستان میں ہے، کہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے یا ان پر کھلے مقدمات لگائے جائیں اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے ہماری نظر میں. اور میرے خیال میں جب کسی کی اس طرف نظر نہیں تھی تو مجھے یاد ہے میں نے کوئٹہ کے میزان چوک میں اس مسئلے پر تقریر کی تھی اور سخت الفاظ کے ساتھ کہا تھا کہ گمشدگی جو ہے یہ ایک خاندان کے لیے انتہائی کرب کا باعث ہوتا ہے. لیکن اب لوگوں کو اپنے بچے تو مہیا کرو، ان کے پیارے تو ان کے ساتھ ملاؤ کہیں سے. تو یہ ایک بنیادی پرابلم ہے. دوسری وجہ یہ ہے حضرت کہ لڑائی تو ہر جگہ پر ہے، بلوچ ایریاز میں بھی ہے، پشتون ایریاز میں بھی ہے. آج بھی شمالی وزیرستان میں جنگ ہو رہی ہے، جنوبی وزیرستان میں بھی جنگ ہو رہی ہے. ہمارا ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مرود، بنو، یہاں تو مغرب کے بعد پولیس نظر ہی نہیں آتی اور موٹر ویز تک کو بالکل چھوڑ دیا ہے، ان کی حفاظت کرنے بھی چھوڑ دیا انہوں نے. تو جہاں ریاست جو ہے وہ آپ کے تحفظ کے لیے تیاری نہیں ہے، وہ اپنے تھانوں میں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور آپ کے پاس کوئی نظر نہیں آتا، تو پھر مسلح گروہ ہی جو ہے وہ گالی گلوچ میں
کے اوپر بڑی بحث ہے، مختلف علماء کرام کا یہ فلپس بھی ہے جو کہ لوگ ترانے پہ کھڑے جو ہے نا کھانا شرم جائز نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ بھی مذمت کرتے ہیں. زیادہ تر یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے اور جھنڈے کے لیے کھڑے ہونے کو فرض عین سمجھ لیتے ہیں. کھڑا ہو گیا تو احترام ہے، ہم تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر کھڑے نہیں ہوئے تو کچھ بھی کوئی آسمان نہیں کرتا. آرڈیننس جو ہے وہ آج جاری ہو گیا ہے. میں آپ سے بات کو آگے پڑھاتا ہوں کہ وہ آئینی عدالت جو ہے غیر کرنے میں بھی اس میں بھی چیک 2, 3 اور 7 میں جو ہے وہ سارے اختیارات جو ہے انہوں نے چیف جسٹس کو دے دیے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ پروسیجر آرڈیننس کے بعد نافذ ہو. میں سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو، اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے وہ لا رہے ہیں. تو آرڈیننس جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا، اس پر اعتراضات ہوں گے. جب پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر ہم ایک پیکج پہ ہم اتفاق کر لیں، ایک مسودے پہ ہم اتفاق کر لیں، تو یک طرفہ طور پر اگر پریزیڈنسی سے ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی چیئرمین بھی ہے، تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں اور وہ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ ہو سکتی ہے. مولانا صاحب کو آپ سمجھ کہاں ہے کسی دوست ملک کے ذریعے بھائی آپ پر دباؤ ڈالا گیا کیا تھا؟ بھائی آپ حضرات اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر ڈیسک پہ بیٹھ کر جو چاہیں کہیں، میرے اس سے کوئی سروکار سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لے گی. میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی جو پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ مہنگائی سے تنگ ہو چکے ہیں، ہر فرد جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. بجلی نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس کوئی سکت ہے تو وہ بھی جنریٹر چلاتے ہیں اور اس پر جو خرچہ آتا ہے اس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے مڈل کلاس کے لوگ بھی وہ بھی مشکل میں مبتلا ہیں. تو اس سارے صورتحال میں عوام تو ویسے بھی مطمئن نہیں ہے. اور یہ جو آج پبلک جس کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے لیکن جذباتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، یہ وہ پبلک کی ناراضگی ہے کہ حکومت ان کے زندگی کو آسان نہیں بنا سکے اور ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ.